بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آج کی اس نشست نصیحت و تربیت کے لیے بطور عنوان کے تلاوت کی ہے، یہ سورہ التوبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید میں 9 نمبر سورت ہے اور آیت کا نمبر 71 ہے۔ اس کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ جو فیملیز ہیں وہ اس نیکی کے کام میں اپنا تعاون خفیہ طریقے سے گھر میں بیٹھ کر دے تو رہی ہیں، مگر شاید انہیں اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا اجر ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ وہ بھی آج بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی ڈیفینیٹلی وہ ایک قربانی دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب بیٹیاں کام کرتی ہیں تو ان کی فیملیز تو بڑی قربانی دیتی، اور جب قربانی دیتی ہیں تو اس میں صبر ہوتا ہے، اور جتنا صبر زیادہ ہوتا ہے اتنا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جتنا صبر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، آپ اپنے جسم کو اپنے سامنے لے آئیں بطور مثال۔ آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اچھا، وہ اعضاء کون سے ہیں جو کام کرتے ہیں؟ آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں ایک ایک چیز پر۔ آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں۔ کان نظر آتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ آپ کی ناک نظر آتی ہے، اس سے آپ سونگھ رہے ہیں۔ منہ نظر آتا ہے، اس سے آپ کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہاتھ نظر آتے ہیں، آپ اس سے کام کر رہے ہیں، چھو بھی رہے ہیں۔ پاؤں، ٹانگیں نظر آتی ہیں، آپ اس سے چل رہے ہیں۔ بازو نظر آتے ہیں، آپ اس سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایفرٹس کرتے ہیں۔ الغرض آپ کی پشت نظر آتی ہے، سینہ نظر آتا ہے، اس پہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو اعضاء نظر آتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، اس کے ذریعے آپ کی حرکات اور سکنات ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ کا سارا کام ہے۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے۔ میں اب آپ کو ان اعضاء کی طرف لے چلتا ہوں جو ان کی وہ فیملیز ہیں، ان اعضاء کی فیملیز ہیں جو پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ وہ سر کی جو کھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک فیملی ہے، اس کا نام دماغ ہے۔ ایک اور عضو ہے، وہ ایک پوری فیملی ہے، اس کا نام دل ہے۔ ایک اور دنیا ہے، کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کا نام لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں۔ پھر پورے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ایک اور جال ہے بہت بڑا، اس کا نام آرٹریز اور وینز ہیں، شریانیں اور وریدیں، خون کی نالیاں۔ پھر اندر ایک اور جال ہے، سر سے پاؤں تک پورے جسم میں پھیلا ہوا، اس کا نام نروز ہے۔ پھر گردے ہیں، کڈنیز ہیں۔ پھر آپ کا لیور ہے، جگر ہے۔ پھر اندر ایک معدہ ہے آپ کا، پھر اس کی انتڑیاں ہیں، اس کی لارج انٹسٹائن ہے، پھر اسمال انٹسٹائن ہے، پھر ریکٹم ہے، اندر ایک اعضاء ہے۔
اسی طرح پھر ہڈیاں ہیں اندر، کسی کو نظر نہیں آتی. نظر تو اوپر ہاتھ آتا ہے، ہاتھ کے مسلز آتے ہیں، سکن آتی ہے، پنڈلی ہے اس کے مسلز آتے ہیں، پٹ نظر آتے ہیں، تو ہڈیاں تو اندر ہیں. یہ میں نے ایک نمونے دے دیے. یہ وہ فیملیز ہیں اس جسم کے اعضاء کی شکل میں جو آنکھوں سے کسی کو نظر نہیں آتی. اب آپ نے 2 باتیں سن لی، ایک وہ اعضاء جو نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، اور ایک وہ اعضاء جو چھپ کے پیچھے ہیں اور آنکھ سے نظر نہیں آتے. اب صرف اتنی بات میں نے کی، آگے مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے. یہ جو سارے اعضاء کام کر رہے ہیں اپنی حیثیت اور قوت کے ساتھ کر رہے ہیں، یا وہ اعضاء جو نظر نہیں آ رہے ساری قوت اور طاقت ان کی ہے جس کی وجہ سے یہ توانا ہے اور کام کر رہے ہیں؟ اب بتائیے، آپ بولیے. اگر دماغ کام نہ کرے تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو جائے. جو نروز ہیں پیچھے، آنکھوں کے پیچھے، وہ اگر بند ہو جائیں تو دکھائی نہ دے. نروز ہیئرنگ کی نروز ہوتی ہیں، وہ خراب ہو جائیں تو سنائی نہ دے. ہارٹ خراب ہو جائے تو بس موت واقع ہو جائے. دل کی حرکت بند ہو جائے. اب وہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہی حرکت کسی کی، وہ تو ڈاکٹر بتائے گا، ECG کرے گا یا اپنے طریقے سے بتائے گا، مگر پتہ ہی نہیں چل کہ کیا ہو گیا. بس دل بند ہو گیا، حرکت قلب بند ہو گئی. یہ کورونا سے جو اموات ہو رہی ہیں، لنگز کو افیکٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں، ہارٹ کو ختم کر دیتے ہیں، تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا. کڈنیز نظر نہیں آتے، فیل ہو جائیں تو موت واقع ہو گئی. کتنے اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو موت واقع ہو جائے. تو اعضاء کہاں گئے؟ وہ جو سر، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، بازو، یہ سارے اعضاء جو کام کر رہے تھے، یہ کہاں گئے؟ تو یہ جو کچھ نظر آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیں اس کے کام کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں، وہ قوتیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. ان کا رول زیادہ ہوتا ہے. وہی ظاہر میں دکھائی دینے والی چیزوں کو متحرک اور زندہ اور توانا رکھتی. جتنی بیٹیاں ویمن لیگ میں یہاں بیٹھی ہیں، صاف ظاہر ہے کسی فیملی سے آئی ہیں نا، ان کے والدین ہوں گے. شادی شدہ بیٹیاں ہیں تو ان کے پھر میاں ہوں گے، غیر شادی شدہ ہیں تو والدین ہوں گے، پھر ان کے بھائی بہن ہوں گے، ان کی رائے ہوگی. اور وہ 2 قسموں کی فیملیز ہوتی ہیں. کچھ تو فیملیز ایسی ہیں کہ جو ساری کی ساری مشن میں انوالو ہیں، یعنی جو بیٹیاں ہیں ہماری اور اس طرح جو بیٹے ہیں. کچھ فیملیز تو ایسی ہیں کہ ان کے والدین اس مشن میں شریک ہو گئے تھے اور دست و بازو بن گئے تھے اس کام میں میرے. اور کچھ ایسے بھی ہیں بالکل اب ینگ بچے بچیاں ہوں گی، شاید ان کے دادا اور دادی مشن میں شریک ہوئے تھے. اب وہ تیسری نسل اس وقت ہے. تو دوسری نسل تو خیر بالعموم ہے. تو وہ ساری فیملی کو انہوں نے اوائل وقت میں اس مشن کا سپاہی بنا دیا. انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس خدمت اور اللہ رب العزت کے دین کی اس نوکری کا جھنڈا اٹھا لیا. تو ایک گھر میں ماحول پیدا کر دیا. اسی ماحول میں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ کام کو لے کے آگے بڑھتے رہے. ایک تسلسل تھا. جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. اور کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جن بیٹیوں کے یا بیٹوں کے والدین یا ان کے میاں شوہر اور ان کے اعزا اقارب فیملی کے لوگ وہ خود زیادہ ایکٹیو نہیں تھے. ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی یا 1 یا 2 ایک سے زائد، وہ اللہ نے ان کو یہ مشن کی ذمہ داری دے دی اور وہ آگے بڑھ گئے اور وہ خود ایکٹیو نہیں تھے. تو یعنی گھر کا پورا ماحول مشن کے اس کام میں انوالو نہیں تھا، مگر ان کی بیٹی نے کام شروع کر دیا، بیٹے نے کام شروع کر دیا. تو کتنا بڑا اجر ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ایسا ماحول پیچھے سے نہ ہونے کے باوجود اس کام سے روکا نہیں.
اور خاموش رہے یا تعاون کیا یا حوصلہ افزائی کی، بڑا اجر ہے۔ اسی طرح جو مرد کام کر رہے ہیں تو ان کی بیویاں ہیں، اس کی ایک ایسا کام ہے کہ بعض اوقات 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ میں نے تو دیکھی ہے نا، اپنی زندگی دیکھی ہے اور گزاری ہے، مجھ سے زیادہ ان حقائق اور واقعات سے کون واقف ہوگا؟ تو ان مرحلوں سے جب آپ گزرتے ہیں تو کبھی سارا دن، کبھی رات، کبھی آدھی رات کو گئے، وقت بے وقت گئے، اوقات ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کی بیویاں ہیں تو وہ برداشت کریں۔ ان کو علم ہے کہ میرا شوہر کتنے بڑے عظیم کام سے واپس آ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں جھگڑے گی۔ تو سارا دن جو کچھ اس کے شوہر نے کام کیا اور اس کی بیوی نے اس کو رات لیٹ آورز واپسی پر ویلکم کر لیا، ماتھے پہ شکن نہیں آیا، اس کی بیوی نے سارا اجر گھر بیٹھے ہوئے لوٹ لیا، اور لوٹا بھی ایسے کہ اس کے شوہر سے کچھ نہیں گیا، ملا اللہ کے خزانے سے، شوہر کا اجر کم نہیں ہوا۔ اور پھر شوہر کو پورا ٹائم باہر آزاد دینے کی وجہ سے اس کا اجر تو ملا، چونکہ اس نے تعاون کیا، مگر اس کے ساتھ اس نے صبر کیا، کچھ مشکلات آئی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، بچوں کے مسائل ہوں گے، تو شوہر کی جگہ بھی خود ڈیل کرتی رہی وہ وائف، تو اس کا اجر ڈبل ہو گیا۔ اب اس سوسائٹی میں جو گھرانے بالکل بے دین قسم کے ہیں، جہاں دین کا کلچر ہی نہیں ہے اور دینی روحانی قدریں نہیں ہیں، اور وہ سیکولر قسم کی لائف ہے، وہاں پردہ نہیں، جانا آنا، باہر گھومنا پھرنا ایک سوشل لائف کا عام حصہ ہے ان کا۔ ان کے لیے بیٹیاں پڑھنے جائیں، باہر گھومیں، فرینڈز کے ساتھ جائیں، سہیلیوں سے ملیں اور سوشل انٹریکشن رکھیں، اتنی بڑی ٹربل نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں ان گھرانوں کا کہ جو متوسط گھرانے ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، جن کے اندر دین ہے، تھوڑا زیادہ دین کی قدریں ہیں، شرم اور حیا ہے، بہت زیادہ مکسنگ سوشل انٹریکشنز نہیں ہیں، حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، بیٹیوں کو باہر جانے آنے میں وہ اتنا اجازت نہیں دیتے، یا ان کے ہاں اتنا رواج نہیں ہوتا، یا اس کو اتنا سمجھیں پریکٹس نہیں کرتے، اور سوسائٹی کے حالات عجیب سے ہیں، انسیکیور ہیں، اس کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ سارے عوامل جمع کر لیں، اور ان عوامل کے جمع ہونے کے باوجود ان کی بیٹی مردوں سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کا کام کر رہی ہو، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کا علم اٹھا کے چل رہی ہو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فریضہ ان کی باندیاں بن کر، ان کے نقش قدم پر، ان کی مطابعت میں انجام دے رہی ہوں۔ اب اندازہ کریں ان فیملیز کو کتنا اجر جائے گا، ان کی کتنی بڑی قربانی ہوگی، کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، ان کی سپورٹ۔ اور سپورٹ شوہر ہو تو بیوی کو دینی پڑتی ہے، تب جا کے کام ہوتا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کو دینی پڑتی ہے، تب کام ہوتا ہے، ایک فریق تنہا نہیں کر سکتا۔ بیٹے بیٹیاں ہیں تو والدین کو دینی پڑتی ہے، ان کی سپورٹ سے بیٹے بیٹیاں کرتے ہیں، والدین ہیں تو بیٹے بیٹیاں اور فیملی پوری سپورٹ دیتی ہے، تب وہ انجام دیتے ہیں کام کو، بہن بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کلچر اس طرح کا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم موسٹلی ہوتا ہے، ہر بندہ تھوڑا زیادہ کسی نہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، یا اس کی ذمہ داریاں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ریسیپروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داریوں کا اور امور کی انجام دہی کا آپس میں ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے نیک کام میں فیملی کے ہر فرد کا کسی نہ کسی حیثیت سے تھوڑا یا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی تازہ، اس میں کوئی شرط نہیں کہ تعاون کرنے والا بڑا ہے، چھوٹا ہے، برابر ہے، بہن بھائی ہے، یہ شرط نہیں ہے، میں نے کہا فیملی کے ہر فرد کا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس میں رول ہوتا ہے۔ ابھی غزالہ باجی
لاہور آئی، کئی مرتبہ وہ یہاں سے لنڈن سسٹرز لیگ، جو منہاج سسٹرز ان کے کیمپ ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے۔ یورپ کے لیکچرز ہیں، انگلینڈ کے لیکچرز ہیں، کبھی پاکستان بھی جانا ہوتا ہے، ویمن لیگ کے بھی جو ان کا جو تربیت کیمپ ایک دو بار ایسے ہوئے ہیں مواقع تو جانا۔ یہ میں آپ کو ریئر بتا رہا ہوں، ریئرلی ہوتا ہے، مگر وہ جاتی ہیں۔ اب میں ایسے مزاح میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں ان کے ساتھ تعاون نہ کروں تو وہ نہ لندن جا سکے، نہ پاکستان جا سکے، نہ یورپ جا سکے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری، دینی مشنری تحریکی ذمہ داری نبھانے کے لیے باہر کا سفر کرتی ہیں، اور پیچھے صرف سلطان شمس تبریز ہیں، احمد بھائی اور باسمہ باجی ہیں، اکیلی دو۔ اس وقت کینیڈا میں ہم ساری 3 افراد پہ مشتمل فیملی رہ رہے ہیں، میں، احمد بھائی اور باسمہ باجی، یہ کل فیملی ہے۔ چونکہ حماد بھائی آلریڈی لنڈن جا چکے ہیں اپنے ماسٹرز کے لیے، وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس یونیورسٹی جو ہے وہ وہاں ایڈمیشن ہو گیا ہوا ہے، تو وہ لنڈن چلے گئے ہیں۔ اب ہم 3 ہیں۔ اب باجی اگر مہینے کے لیے گئی ہیں، 1.5 مہینے کے لیے گئی ہیں، تو صاف ظاہر ہے ہم نے صبح ناشتہ بھی کرنا ہے، لنچ بھی کرنا ہے، شام کو تو چلو ڈنر نہیں کرتے، سیریل کھانا ہے، جو کچھ بھی لینا ہے کچھ تو لینا ہے، ضروریات بھی پوری کرنی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، دیکھ بھال کرنی، تو سارا معاملہ ہم چلا رہے ہیں نا، یہ سب تعاون کر رہے ہیں۔ اگر احمد بھائی تعاون نہ کرے، ایک احمد کہہ دے کہ میں اکیلا نہیں، میرے اسکول کے میرے کام ہیں، یہ بوجھ ہے، یہ آپ نہیں جانے دے، تو باجی موو نہیں کر سکتی۔ باسمہ باجی کے 100 کام ہیں، یعنی کھانا بنائیں گی، کچن کو سنبھالیں گی، ہر روز کی یونیورسٹی کی کلاسز ہیں، اسائنمنٹس ہیں، احمد بھائی کی ہر روز کی اسکولنگ ہے، میرا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک فرد بھی نو کر دے تو باجی موو نہیں کر سکتی، نہیں جا سکتی، کیا کرے؟ میں آپ کو صرف گھر کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب حسن بھائی اور زالہ باجی کی قربانی کا عالم دیکھیں کہ مجھے لک آفٹر کرنے اور بچوں کو لک آفٹر کرنے اور تعلیم و تربیت کے لیے وہ کینیڈا میں بیٹھی، حسن بھائی لاہور میں بیٹھے۔ کیسی زندگی ہے، اول تا آخر ہر روز قربانی پر مشتمل ہے، ہر روز قربانی، بچے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں اور ہر شخص مشن کے لیے قربانی نہ دے تو کام آگے چل نہیں سکتا۔ اب اسی کو آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنے اوپر اپلائی کر لیں، تو ایکچولی جو فرنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک اجر اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور ایک اجر سے مراد نیکی کا کام ہے، اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے۔ میں اس کو ایک کہہ رہا ہوں، اس کے ہر کام پہ 10 گنا اجر دیتا ہے، اور اگر صدق اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو 10 گنا سے بڑھا کے اللہ 70 گنا اجر کر دیتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے 700 گنا کر دیتا ہے اجر، اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک ہزاروں لاکھوں گنا اجر کر دیتا ہے۔ یہ سارا اجر اس شخص کے لیے ہے جو کام کر رہا ہے دین کا، جو دین کو فروغ دے رہا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اب یہ آپ نظامت دعوت کو لے لیں، نظامت تربیت، نظامت دعوت کے جتنے اسکالرز ہیں اور آپ کے ذمہ داران ہیں، اور تنظیمات کے جتنے نائب ناظمین اعلیٰ ہیں جن کے پاس زونز ہیں، وہ دائماً ہر مہینے پتہ نہیں 15 دن یا 20 دن آلموسٹ یا اس سے بھی زیادہ فیلڈ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں، کتنے کتنے دن باہر رہتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کتنے دن باہر رہتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کمپیئر کریں انہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹے جن کا اسی جگہ مقامی جاب ہے، بھلے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے جاب پہ جاتے ہیں، اپنا کام کر کے شام کو گھر تو آ جاتے ہیں نا، رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے۔ مجھے بیٹے جب 80s کا زمانہ، 90s کا، جب پوری دنیا میں تنظیمات کو ڈیولپ کر رہا تھا، دورے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کبھی ایک مہینہ 20 دن گزر جاتے تھے، حسن بھائی حسین بھائی ہیں، بچے چھوٹے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک مہینہ، کبھی 20 دن، کبھی 15 دن،
شکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ دو صورتیں ہوتی تھیں کہ ایک تو یہ کہ میرا دورہ اتنا طویل ہوا کہ میں باہر چلا گیا بیرون ملک، وہ تو 15-20 دن مہینے کا دورہ ہو گیا، آف کورس گھر ہی نہیں ہے آدمی۔ دوسری شکل کبھی ملک کے اندر دورے ہوئے، یہاں سے کراچی گیا، درس قرآن ہوا، 3-4 دن کراچی گزارے، وہیں سے کوئٹہ چلے گئے، وہاں درس قرآن، اور پھر بلوچستان میں گزارے، تو اس طرح کر کے آلموسٹ 7-8 دن لگ جاتے، واپس آتا۔ یا پنجاب کے اندر دورے ہوتے، کبھی صادق آباد پہنچا ہوا ہوں، کبھی گھوٹکی پہنچا ہوں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان، کبھی ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، ملتان، کبھی کہاں، کبھی اس طرف گیا ہوں، ہری پور، ہزارہ، بالا کوٹ۔ وہاں سے مثلا رات لیٹ پہنچا اگر گھر، اور صبح سویرے بالکل اپوزٹ سائڈ دوسری طرف سفر کا اسکیجول بنا ہوا۔ اب بچے سو گئے، میں رات کو 10-11-12 بجے آیا، نیچے لیٹ گیا، اور صبح نماز پڑھتے ہی ابھی بچے اٹھے ہی نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں تیار ہیں، تو اگلے پروگرام کے لیے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پھر سے 8-10 دن لگ گئے۔ تو ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی 15-20 دن گزر جاتے تھے کہ بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ تو ان کی امی جان کی قربانی، حسن بھائی کی، حسین بھائی کی امی جان کی قربانی، آپ کی امی حضور کی، 20 دن اگر میں پاکستان کے اندر بھی ہوں تو بسا اوقات میں بچوں کی شکل نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے۔ وہ تنہا اس کو لوک آفٹر کرتی ہے، ذمہ داری نبھاتی۔ پھر دکھ سکھ بھی آتے ہیں، بھائی انسانی بشری زندگی ہے، بیماری، دکھ سکھ، پریشانیاں آتی ہیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، حسین بھائی جس دن پیدا ہوئے، حسین بھائی، میں آپ کو بالکل نجی کچھ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ میں سے بہت سوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی، کنسیپٹ کلیئر بھی ہوگا، اور بڑی طاقت اور قوت آئے گی آپ کو۔ میرا سندھ میں کراچی میں جامع مسجد رحمانیہ کا درس قرآن تھا اسی شام، ہر مہینے جو روٹین کے پورے پاکستان میں ہوتے تھے، تو کراچی طارق روڈ پہ درس قرآن تھا۔ تو میں آپ کی امی حضور کو لے کے، ادھر ایک ہاسپٹل تھا، فیملی ہاسپٹل اس کا نام تھا، تو وہاں لے جا کے داخل کروایا، اور جب داخل کروایا تو ان کو کہا کہ آپ اس کا جو میڈیسن وغیرہ جو ساری دیتے رہیں، تو جو اخراجات ہیں وہ ٹوٹل میں آؤں گا تو اینڈ پر دے دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی فکر نہیں۔ تو میں بچے کا تولد ہونا ہے، اور وہ لمحہ آپ کو اندازہ ہے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور آپ کی امی حضور تکلیف میں بھی تھی، بڑی نارمل کنڈیشن نہیں لگ رہی تھی، بڑی تکلیف کی کنڈیشن تھی۔ لیکن میں نے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا، فیملی ہاسپٹل، اور وہیں سے گاڑی لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچا اور کراچی درس قرآن پر پہنچ گیا، ادھر چھوڑ کر۔ میں جب رات درس قرآن دے کے رات کے 10 بجے یا 10:30 بجے مسجد رحمانیہ میں فارغ ہوا، تو ایک شخص نے ٹیلی فون ریسیو کیا، اس نے اٹھ کے میرے کانوں میں اطلاع دی، مبارک حضور، بیٹا پیدا ہو گیا آپ کا۔ یہ حسین بھائی کے تولد کا واقعہ ہے۔ میں مسجد رحمانیہ طارق روڈ کراچی میں درس قرآن دے رہا ہوں، فارغ ہوں، ان کو ہاسپٹل چھوڑ کے تو چلا گیا کراچی۔ میں نے ویٹ نہیں کیا، اپنا معمول کینسل نہیں کیا۔ تو مجھے حسین بھائی کی ولادت کی کراچی میں خبر ملی۔ پھر میرے 3-4 دن کے آگے دورے تھے، تو میں نے 3-4 دن اپنے دورے مکمل کیے، اس کے بعد آیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے تھے۔ ابھی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ عائشہ باجی چھوٹی تھی، میرا خیال ان کی عمر اس وقت ہوگی کوئی 5-6 سال، کلاس 1 میں ہوں گی، ہاسپٹل لے کے چلی گئی۔ وہ ہاسپٹل ہوتا رہا، میری میٹنگز تھی اور میرے مصروفیات تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے خیریت پوچھتا رہا، میں اپنے کاموں میں رہا۔ تو ڈاکٹر محمد علی صاحب تھے، ہمارے منہاج القرآن کے پہلے صدر تھے، وہاں مغل پورہ کی طرف ہاسپٹل تھا، وہاں ایڈمٹ کروا دیا۔ میں اپنی میٹنگز میں تھا، ادھر سیکریٹریٹ میں میٹنگ، ارجنٹ میٹنگ تھی، تعمیرات ہو رہی تھی، بڑے بڑے فیصلے کرنے تھے، اور میں فون کر کے خیریت پوچھتا تھا۔ مجھے وہاں سے فون آیا ڈاکٹر صاحب کا، انہوں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ کی صاحبزادی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے بیٹی کا۔
ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی ایفرٹ کی ہے، تو ہم کچھ کر نہیں سکے، اللہ کا امر تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ابھی ان کو روانہ نہ کریں، ادھر ہی رکھیں، میں پہنچتا ہوں۔ میں اس ساری کنڈیشن کو واچ کرتا رہا فون پر، مگر میں نے اپنی میٹنگز نہیں چھوڑی۔ میں پھر گاڑی لے کے تو وہاں پہنچا تو سارے ڈاکٹر جمع تھے، مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے۔ میں اندر گیا، میں نے ہلایا، اچھی طرح موومنٹ دی، مجھے فیلنگ ہوئی کہ ڈیتھ شاید نہیں ہوئی۔ ڈاکٹرز کو مغالطہ لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ہلایا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ، وہ کہتے ہیں نہیں مل رہی نبض وغیرہ۔ میں نے کہا آپ پنڈلی کے اندر پھاڑ کے نا، پنڈلی کے اندر وینس کے اندر لگائیں ڈرپ۔ وہ کہنے لگے دیکھ لیں بھی، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا آپ لگائیں۔ اب وہ منہاج القرآن کے صدر بھی تھے اس وقت، پہلے صدر تھے، اور انہی کی کوٹھی سے منہاج القرآن کے درس کا آغاز کیا تھا، اور وہیں تنظیم بنی تھی۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب وہ اینیتھیزیولوجسٹ تھے، تو میرے کہنے پر چونکہ عقیدت مند تھے، رفیق تھے، تو صدر تھے ہماری تحریک کے اس وقت پہلے، تو میرے کہنے پہ انہوں نے وہ کاٹا، پھاڑ کے تو لگا دی ڈرپ۔ تو وہ کوئی 10 منٹ یا 15 منٹ لگی ہوگی، تو اس میں جسم میں حرکت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول لی، انہوں نے کہا خیر ہوگی، زندہ۔ مطلب ہے وہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، مگر مجھے فیلنگ ہوئی، میں نے دیکھا، میں نے کہا لگتا نہیں ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک نے زندگی دے دی، خیر ہوگی۔ پھر وہاں کئی دن ٹریٹمنٹ چلا، پھر اس کے بعد لے کے میں، یعنی ان کنڈیشن میں میٹنگ میں ہوں، فون پہ میں خبر رکھ لیتا۔ اب جو عائشہ باجی کو اسکول میں ادھر ہی آپ کے ادارے کے سیکریٹریٹ کے ساتھ ایک آگے اسکول ہے، تو گلی میں زہر دے دی کسی نے، کہ اسی پیریڈ میں جب ہم ہائی کورٹ میں اپیئر ہو رہے تھے، وہ ٹریبیونل میں جو کیس چل رہا تھا انکوائری کا، تو اس دوران ہم ہائی کورٹ میں تھے، تو وہاں اطلاع آئی، تو کسی نے میرے کان میں کہا کہ عائشہ باجی کو زہر دے دیا کسی نے، تو بے ہوش ہو گئی، تو اس کو اٹھا کے اس طرح جسم کو لے آئے۔ تو میں اپنا سارا چیز کنڈکٹ کیا، تو پھر الٹیمیٹلی پھر ہاسپٹل لے گئے، تو میں ادھر ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا، انہوں نے پھر ڈرپس کر کے تو سارے زہر کو 3 دن لگایا، نکالا، اور تو میں نے اپنی 1 دن کی مصروفیت کینسل نہیں کی، ادھر بھی کرتا ادھر بھی جاتا۔ 3 دن کے بعد وہ ہوش میں آئیں۔ یہ تو میں نے ایسے 2-3 ایسے واقعات بتا دیے نا، خیر ہم تو، میں اگر یاد کروں تو سر میری زندگی تو سینکڑوں ہزارہا ایسے واقعات کے ساتھ بھری پڑی ہے نا، وہ اس کا تو کوئی شمار نہیں، مگر میں نے ایسے 2-3 نمونے آپ کو اس لیے دیے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کی ساری فیملی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ حصہ ڈالتے ہیں، اور ان کا اجر جا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے جنتیں بن رہی ہوتی ہیں، آخرت کے درجات بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قربتیں مل رہی ہوتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس قربانی اور اس خدمت دین کے نتیجے میں وہ درجات ملتے ہیں جو اولیاء کو ریاضات اور مجاہدات اور عبادات اور طاعت کی کثرت کے باعث ملتے ہیں۔ تو بعضوں کو اللہ پاک خدمت دین کرنے یا خدمت دین کے لیے سپورٹ کرنے کی شکل میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے بندہ، صبر کرتا ہے، اس کے عوض اللہ وہ درجے دے دیتا ہے جو اولیاء کو عبادات کے نتیجے میں ملتے ہیں یا ریاضات کے نتیجے اور مجاہدات میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ایک سمپل جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ پہلی امتوں میں یہ کام پیغمبر انجام دیتے تھے، اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر نہیں آئیں گے، پیغمبروں کا کام آقا علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگوں اور طبقوں کو سونپ دیا گیا، اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو جو کام اللہ کے پیغمبر کرتے تھے بنی اسرائیل میں، وہ ختم نبوت ہو جانے کی وجہ سے اللہ پاک حضور کی امت میں کچھ لوگوں سے لے گا۔ آپ کی تحریک وہ تحریک ہے، آپ کا مشن وہ مشن ہے، اور پھر یہ ایک اس طرح کا مشن ہے کہ اس کے آپ شاخوں اور شعبوں کو گنتے چلے جائیں تو کوئی شمار نہیں ہے، کتنے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں کام ہو رہے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں شریک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور وہ فیملیز
جن فیملیز کا کوئی نہ کوئی فرد حضور کے دین کی تجدید اور احیاء کے اس کام کا حصہ ہے، وہ سارا خاندان خوش نصیب ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اس کو حق دے دیا ہے اللہ اللہ کے رسول نے اپنے سارے گھرانے کی شفاعت کرنے کا، بخشش کے لیے۔ ایک بچہ یا بچی جس گھرانے میں حافظ قرآن ہو، اس کو شفاعت کا حق دے دیا۔ ایک عالم دین نیک بعمل نیک عالم ہو، یعنی خود اس کا علم اس قابل ہو کہ خود بھی بخشا جائے، ایک بعمل عالم ایک ہو جائے تو اس کو پورے گھرانے کی شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ ایک شہید ہو جائے تو مثلا کسی کو 70 لوگوں کی شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی میری امت میں ہوں گے کہ ایک ایک کو پورے قبیلے کی شفاعت کروانے کا، بخشوا کے جنت لے جانے کا حق دے دیا۔ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی اولیاء اور صالحین ہوں گے کہ ایک فرد 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ 70,000۔ تو جب ایک شخص ایک گھرانے کو بخشواتا ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے کہ جن کے لوگ ایک ایسے کام کا حصہ بن رہے ہیں جو پوری امت کو بخشوانے کی فکر کر رہا ہے، جو پوری امت کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، پوری امت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے اس تحریک منہاج القرآن کے ذریعے کتنے لاکھوں لوگوں کے ایمان بچ گئے۔ آپ پاکستان کے اندر گھرانوں سے باہر سے پوچھیں، مجھے تو لوگ ملتے ہیں تو خود بتاتے ہیں، اور میں دیکھتا ساری زندگی مجھے ہو گئی دیکھتے، خود بتاتے ہیں کہ منہاج القرآن سے نہ جڑتے تو آپ کلبوں میں ہوتے، شرابیں پی رہے ہوتے، بوندے پہنے ہوئے ہوتے اور کرائیوں پر چینز پہنے ہوئے ہوتے، کیا کیا تو بوندے ہوتے اور پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے۔ لوگ خود بتاتے ہیں، خود بتاتے، اس لیے کہ ان کے گھرانے میں دین نہیں تھا، یعنی ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر کے اندر دین نہیں تھا، ان کے والدین کے اندر، تو دین پہ لگانا کس نے تھا؟ دوست یار سارے برائی کی طرف تھے، سارا کلچر خراب تھا، تو یعنی برائی میں لت پت تھے ماحول میں، اور وہ نوجوان تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اٹھا ہے تو کسی کو نوجوانی بھا گئی میری، نوجوان کے ساتھ لگ گئے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگ گئی، کسی کو کوئی بات اچھی لگ گئی، کسی کے دل کو بات پہنچ گئی، کسی کے دماغ میں پہنچ گئی، کسی کے حال میں پہنچ گئی، کسی کا عمل، لاکھوں کروڑوں لوگ گھرانے، ان کے ایمان بچ گئے، ان کے عمل بچ گئے، فسق و فجور سے بچ گئے۔ لاکھوں ملینز ایسے ہیں جو بد عقیدہ ہو گئے ہوتے، اثرات بد عقیدگی کا اتنے طاقتور تھے، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا صحیح عقیدے کو، وہ بد عقیدہ ہو گئے ہوتے، ان کے عقیدے بچ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی زبانیں ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد کے خلاف اٹھتی تھی، اب پاکستان میں ہر زبان بند ہو گئی۔ کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر اللہ نے یہ کروایا کس سے؟ اس عقیدے پر کتنی تہمتیں اٹھتی تھی، سب زبانیں بند ہو گئی۔ کتنا اس کو دبایا جاتا تھا، مشرک بدعت، شرک بدعت کے شور اٹھتے تھے، شرک بدعت کا نام غائب ہو گیا سوسائٹی سے۔ حضور علیہ السلام کا توسل شفاعت کے خلاف بولتے تھے، تذکرہ ختم ہو گیا۔ ادب احترام، حضور کا میلاد، رحمت للعالمین، جشن، نعت خوانی، میلاد محفل، ہر چیز اس کے خلاف، دنگے فساد ہوتے تھے، سب زبانیں بند ہو گئی۔ اعتدال پر امت کو لے آئے۔ کسی نے بیٹھ کے سوچا تحریک منہاج القرآن کو اگر ایک طرف کر دیں، اس پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ہے جو کلیم بھی کر سکے کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہماری وجہ سے یہ ہوا، سوائے تحریک منہاج القرآن کی کاوشوں کے؟ یہ جو پورے 40 سال کے اوپر محیط ایک محنت ہے، 40 سال پر اس نے لوگوں کی سوچوں کے دھارے چینج کر دی ہیں، فکر کی سمتیں تبدیل کر دی ہیں، زبانیں بند کر دی ہیں، زاویے سوچ کے بدل دی ہیں، اینگلز بدل دیے ہیں، اینگلز، زاویے، غالب کر دیا آقا کی محبت کو، اعتقاد کو، عقیدت کو، نسبت کو، توسل کو، شفاعت کو، میلاد کو، ان ساری چیزوں کے تصور کو۔ عقیدے بچ گئے دنیا میں، ٹرینڈ بدل دیا ہے، ٹرینڈ۔ اس طرح عمل کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، اطوار کو دیکھیں، طبیعتوں کے اندر اعتدال کو دیکھیں، اخلاق کو سنورنا، بدلنا، اس طرح آپ کرتے چلے جائیں۔
اینڈ لیس سے شمار نہیں کر سکتے. تو ان میں سے ایک ایک ذرہ بھی جو ہے نا عمل کا، اس کے اجر ہیں، ہر ایک کا اجر ہے، وہ کاؤنٹ لیس اجر ہیں. ان سارے اجور میں آپ کی سب فیملیز بھی شریک ہیں، سب فیملیز بھی شریک. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی جو میں نے آیت پڑھی تھی، میں کنکلوڈ کرتا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات، اللہ پاک نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں. آپ دیکھو نا، اس میں فیملیز کا ذکر کر دیا، یہ فیملیز کی بات آ گئی. مومن مرد اور مومن عورتیں، جب یہ کہا تو انڈیویجولز نہ رہے، اس میں فیملیز آ گئی. کیا ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، تو مومن مرد اور مومن عورتیں پرفارم نہیں کر سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے، تھیم ہے، اس کا میسج ہے. تو فرمایا مومن مرد مومن عورتیں یہ سب فیملیز مل کر بعضهم اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپرز ہیں. وہ میں نے کہا کوئی کام کر کے ہیلپ کر رہا ہے، کوئی گھر بیٹھ کے سپورٹ کر کے ہیلپ کر رہا ہے، کوئی تنخواہ تھوڑی ہے، حالات مشکل ہیں، صبر کر کے ہیلپ کر رہا ہے، دنیاوی مفاد وسائل کم ہیں، کوئی صبر کر کے حل کر رہا ہے، کوئی شکر کر کے ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، کوئی اپنی قربانیاں دے کے مدد کر رہا ہے. یعنی طرح طرح کی قسمیں ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، سپورٹ کرنے کے، ایک دوسرے کو انکریج کرنے کے. اور کیسے مدد کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی نظر آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہے، حضور کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پر ہے، آخرت کے لیے کر رہے ہیں. پرواہ نہیں یہاں کیا ملتا ہے کتنا نہیں ملتا، اس سے آقا خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، آخرت سنور جائے گی، بس مدد کر رہے ہیں. اور مدد کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب دیکھیے اس کے ساتھ جوڑ دیا، مدد کرتے ہیں اور آگے فرمائے امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. نیکی کو پھیلاتے ہیں، نیکی کو سٹرینگدن کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، سٹرینگدن کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں. اور برائی کو سے روکتے ہیں، برائی کو مٹاتے ہیں، برائی کو کمزور کرتے ہیں، برائی کا خاتمہ کرنے کی سٹرگل کرتے ہیں. یہ آپ کا کل مشن ہے، یہ سارا مشن ہے. اور یہ فرما کر اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ دیکھیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بعد میں کیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا. بھائی اچھائی کو طاقتور کرنے کی کوئی ایفرٹ ہوگی سوسائٹی میں تو تبھی نماز پڑھنے پڑھانے اور نماز کو قائم کرنے کا ماحول پیدا ہوگا. ہر چیز اڑ جائے گی، نمازیں بھی اڑ جائیں گی. جب آپ خیر کو اور نیکی کو اور معروف کو سپورٹ کر کے اسے طاقتور نہیں کریں گے، معاشرے میں مؤثر نہیں کریں گے، اس کی پروٹیکشن نہیں کریں گے، جب چار دیواری نہیں بنائیں گے گھر کی، تو نماز پڑھنا کہاں رہے گا؟ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، کون نماز پڑھے گا؟ نماز کی رغبت ہی نہیں رہے گی، نماز کی اہمیت ہی نہیں رہے گی، اللہ کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ جائے گا. تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے پہلے کوئی چار دیواری بنائے گا، حفاظت کرے گا، پروٹیکشن کرے گا، کوئی گارڈ کوئی پروٹیکٹر بنے گا، اس لیے اس کو پہلے رکھا. تو تحریکی کام پہلے، تحریکی کام، تبلیغی کام، دعوتی کام، تنظیمی کام، تعلیمی کام، تربیتی کام، یہ اجتماعی کام پہلے ہے. کیوں کہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ والز بناتا ہے، دیواریں، باؤنڈریز بناتا ہے، بارڈرز کو محفوظ کرتا ہے. آپ کے ملکوں کے بارڈرز ہوتے ہیں نا، بارڈر محفوظ ہوں گے تو اندر کوئی سلامتی سے رہے گا. تو گھر کا بھی بارڈر ہوتا ہے، دروازے، دیواریں، وہ محفوظ ہوں گی تو آپ اندر آرام سے رات کو سوئیں گے. اگر آپ کی دیواریں گر گئیں تو چکے چور ڈاکو آ کے قاتل ختم کر دیں گے. تو نماز کہاں قائم رہے گی اندر؟ تو نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا، یہ جو دین پر عمل کرنے کا ایک ماحول ہے، اس ماحول کی پہلے پروٹیکشن کی ایفرٹ چاہیے. منہاج القرآن وہ پروٹیکشن کی ایفرٹ ہے. اور وہ کیسے پروٹیکشن ہوتی ہے؟ بعضهم اولیاء بعض،
وہ رفقا بنتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، فیملیز اسٹرینگتھن کرتی ہیں، انفورس کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تب جا کے ماحول بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اینڈ پر فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، بس یہی وہ لوگ ہیں اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ پاک نے پہلے یہ ساری شرائط رکھ دی، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے، پیچھے جاتے جاتے پھر اطاعت کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر پیچھے گئے نماز قائم کرتے ہیں، پھر برائی سے روکتے ہیں، اس سے پہلے برائی سے روکتے ہیں، اس سے پہلے بھلائی کو محفوظ کرتے ہیں، اور کیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ جو مومن مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، اس ترتیب سے پیچھے بیان کرتے ہوئے آئے، تو تب فرمایا ان لوگوں پر اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو کیسی خاص رحمت ہوگی جو اتنی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سورہ الانبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ پھر فرمایا اور ہم نے انہیں یعنی انبیاء کا ذکر کیا اور ان کا طریقہ سمجھایا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، لیڈنگ رول دیا، سوسائٹیز میں لیڈر بنایا۔ کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائیں۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ میں نے آپ کو کہا، اس لیے اس کے اجر کا شمار نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کا جو امر آتا ہے وہ اس کی ہدایت دیتے ہیں، سوسائٹی میں ہدایت پہنچاتے ہیں۔ آپ کی تحریک سوسائٹی میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہدایت کو عام کرنے کی تحریک ہے۔ پھر ہم ان کے دلوں میں وحی کرتے ہیں، خیرات، فعل، نیکی کے کام، نیکی کا کلچر، نیکی کا انوائرمنٹ، نیکی کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری سٹرگل آپ کرتے ہیں تو تب فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ میں نے 2 آیتیں اس طرح کی 20 آیتیں قرآن مجید میں ہیں، بس نمونے کے لیے 2 پیش کی ہیں کہ وہ کام کرنے کے بعد اللہ پاک نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تب ذکر کیا بعد میں جا کر، اس لیے کہ اس سے پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں۔ جب بھی کوئی گھر بنتا ہے تو پہلے اس کی فاؤنڈیشن بنتی ہے، تب دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، تب چھتیں لگتی ہیں، تب کھڑکیاں روشن دان بنتے ہیں، اور پھر گھر میں جا کے رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن فراہم جب تک کوئی نہ کرے اور دیواریں قائم نہ کرے، اندر جو کچھ ہے اس کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کی تحریک دین کی پروٹیکشن کر رہی ہے۔ اور اس طرح اور بھی جو لوگ اس انداز کا کام کر رہے ہوں گے، سب کو کم زیادہ جتنا جس کا کام ہے اللہ پاک اسی زمرے میں شامل فرماتا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں جس سطح پر، جس قدر، جتنا، تو وہ اس کا کام جس کا فائدہ سوسائٹی کو پہنچ رہا ہے، نسلوں کو پہنچ رہا ہے، گھرانوں کو پہنچ رہا ہے، اللہ پاک اس کو اسی قطار میں شامل کرتا ہے اجر میں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے کام کے اثرات کتنے ہیں، کس کے کام کے کس کے کیا ہیں، مگر وہ ایک لائن ہوتی ہے، اجتماعی کام، جس سے فعل خیرات کو تقویت پہنچے، نیکی کے کام کو تقویت پہنچے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے، یہ صحیح مسلم اور امام احمد بن حنبل کی مسند کی حدیث، جتنے نبی آئے مجھ سے پہلے اور ان نبیوں کی امتیں ہوئیں، ہر نبی کی امتیں ہوئیں، فرمایا ہر نبی کی امت میں سے اس نبی کے لیے کچھ اصحاب اور کچھ مددگار اللہ نے بنائے تھے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، ایک نبی بھی نہیں آیا جسے اللہ نے کسی امت میں مبعوث کیا مگر اس کی امت میں سے اس کے کچھ تو اصحاب بنائے اور کچھ اس کے مددگار بنائے۔ الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب، مگر اس کی امت میں سے ہر نبی کے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے کچھ حواری بنائے، یعنی مددگار۔ حواری رفقا کو کہتے ہیں، رفقا اور مددگار بنائے، انصار، اور کچھ اصحاب بنائے۔ اور وہ کیا کرتے؟ وہ اس نبی کی سنت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے طرز عمل کو لے کے پکڑتے اور پکڑ کے اسے مضبوط کرتے اور آگے پہنچاتے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو حکم انہوں نے دیا تھا نبی نے
جو ہدایت، جو تعلیم، اس کو خود بھی اس پر عمل کرتے، اس کو مضبوط کرتے، مستحکم کرتے اور آگے لے کے چلتے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے امت میں ایسے لوگ دیے تھے، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا، وہ اپنے نبی کے طریقے کا پر چل رہے ہوتے، چلا رہے ہوتے، پیروی کر رہے ہوتے، پیروی کو چلا رہے ہوتے، پھر ان لوگوں کے میں سے بعد میں کچھ ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہسٹری ہے۔ پھر زمانے گزرتے ہیں، پھر نافرمان لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، فسق کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے نبی کے ناخلفی اور نافرمانی کرنے والے پھر لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے نبی کے فعل کے خلاف، اپنے قول کے خلاف عمل کیے، ان کے قول عمل میں تضاد آ گیا، دین سے ہٹ گئے، فسق و فجور کی راہ کو کھول دیا، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے اسوہ کی راہ کو چھوڑ دیا، اور ان کے عمل، ان کے فعل، ان کے قول کے خلاف ہو گئے۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ جب امت میں بگاڑ آ گیا، یہ صحیح مسلم کی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح ہے، جب ایسے لوگوں میں بگاڑ آ گیا اور امت میں بگاڑ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تو فرمایا پھر اللہ پاک نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے پھر ان کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ پھر اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قوت کے ساتھ اس دھارے کو بدل دیا، وہ پھر مومن ہو گئے۔ کئی قوت کے ساتھ بدلنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنی زبان کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، فہم اور علم کو پہنچا کر لوگوں کو قائل کر کے دھارا موڑ دیا، اور قول اور فعل کے تضاد کو ختم کیا، پلٹا کے لوگوں کو پھر اپنے پیغمبر کی سیرت کی طرف لے آئے، اس فکر کی طرف لے آئے، اس کو پھر زندہ کیا، لوگوں کی رخ کو موڑ دیا اصل کی طرف۔ تو فرمایا وہ بھی مومن ہیں۔ کئی لوگوں میں یہ ہمت بھی نہ ہوئی کہ ایسا بھی کر سکیں، تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ کم سے کم وہ اگر زبان سے نہیں تو پھر وہ اپنے دل سے انہوں نے جہاد کیا، یعنی اپنے دلوں کو قابو میں رکھا اور دلوں کو بگڑنے سے بچایا، اور دلوں سے برائی کو برائی جانا، نفرت کی، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھ لیا اگر آگے کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ درجے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ نے تینوں قسموں کے کام کیے ہیں۔ آپ نے تنظیمیں بنائی ہیں، آپ نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، آپ نے فورمز بنائے ہیں، سٹرگل کی ہے، گولیاں کھائی ہیں، جد و جہد کی ہے، رات دن باہر نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے قربانیاں دیتے ہیں، ہاتھوں سے توانائی لگا کے، سرو کر کے، محنت کر کے دین کو کھڑا کر رہے ہیں، مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پھر حضور کی اسوہ و سیرت کی طرف پلٹا رہے ہیں، فکر کے دھارے بدل رہے ہیں۔ کئی لوگ زبان کی حد تک اس فکر کو پہنچا رہے ہیں، اور اگر جن لوگوں پہ اثرات ہوئے ہیں، چلو ہر کوئی اگر آپ کا شریک کار نہیں بن سکا تو کئیوں کے دلوں کو جو بالکل بیٹھ رہے تھے ان کو کھڑا کر دیا ہے، پھسل رہے تھے ان کو پھسلنے سے بچا لیا ہے، متذبذب تھے ان کو سکون دے دیا ہے، متزلزل تھے ان کو قائم کر دیا ہے۔ تو کم سے کم ان کے دل سنبھل گئے ہیں برباد ہونے، تباہ ہونے سے۔ فرمایا یہ سب مومن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے، آگے فسق و فجور اور تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے۔ فرمایا اس کے بعد اور ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو آپ الحمدللہ ایمان کے تینوں درجات کا کام کر رہے ہیں، تینوں درجات کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کام ہے آپ خوش نصیب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آپ کی نشاندہی فرمائی تھی، حدیث پاک فرمایا کہ لن تزال هذه الامہ قائمۃ علی امر اللہ، اور قیامت تک ہر زمانے میں میری امت کا ایک طبقہ اس اسلوب پر، اس منہج پر قائم رہے گا۔ اللہ کے امر پر ایک طبقہ یا کچھ طبقے ہمیشہ قائم رہیں گے، اور انہیں آقا علیہ السلام کا فیض ملتا رہے گا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، پہلے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ میرے فیض کی تقسیم سے، میرے فیض کی برکت سے ہر دور میں ایک طبقہ میری امت کا ایسا رہے گا جو میرے دین پر قائم ہوگا اور میرے دین کو قائم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، خود فرمایا ان کی مخالفت ہوگی، مگر کسی کی مخالفت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، وہ استقامت کے پہاڑ ہوں گے۔
تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس قافلے میں شریک ہوئے ہیں اور مرتے دم تک اس پر قائم رہیں۔ آپ کا جڑنا ایک نعمت ہے، مگر آخری سانس تک جڑے رہنا بڑی نعمت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔